السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کے ساتھ۔ کل پرویز الہی کو عدالت سے ریلیف ملا اور پھر پرویز الہی کو اٹھا لیا گیا۔ میں آج تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو حالات اس وقت پاکستان میں ہے، پیچھے سے کون سسٹم کو چلا رہا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ یہ مکمل سسٹم طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ نہ وہ کسی عدالت کو کچھ سمجھتے ہیں، نہ کسی جج کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی قانون کو مانتے ہیں، نہ ہی وہ آئین کو مانتے ہیں۔ اب اندازہ لگائے کہ ایک بندے کو بحفاظت عدالت کہتی ہے کہ گھر پہنچا دو، اور وہاں سے بندہ اٹھایا جاتا ہے۔ اٹھانے والے اسلام آباد پولیس بتائی جا رہی ہے۔ جو حالات پیدا کیے گئے ہیں، اس میں بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے کہ عمران خان جو ہے وہ جلد باہر آ جائے گا، رہائی مل جائے گی۔ جو لوگ عدالتوں کا کہنا نہیں مانتے، کسی قانون کو نہیں مانتے، کسی آئین کو نہیں مانتے، جن کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں، اور ان سے زیادہ طاقتور پاکستان میں کوئی نہیں، والا اللہ تعالیٰ تو طاقتور ہے ہی ہے، تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو آرام سے آزادی کی زندگی جینے دیں گے؟ بہت سے لوگ افواہیں چھوڑ رہے ہیں جی وہ جیل میں ان طاقتور لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ ہی طاقتور لوگوں نے عمران خان کے ساتھ کوئی ملاقات کرنی ہے، اور نہ ہی انہوں نے دوبارہ عمران خان کو وزیر اعظم بننے کے لیے کوئی دعوت نامہ دینا ہے۔ عوام کل سڑکوں پہ تھی، ہڑتال ہے، آج بھی ہڑتال ہے، مہنگائی ہے آپ کے سامنے ہے، جس طرح بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں، جس طرح پیٹرول بڑھا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ آ کے اب ڈائریکٹ چیف آف آرمی سٹاف کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے کپڑے اتارنے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہے، تو یہ آپ کو نہیں پتا کہ لوگ بھوک سے مار رہے ہیں۔ ادھر سے آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ ہم دوبارہ ایک دفعہ چیک کریں گے یہ غریبوں پہ جو آپ نے ٹیکس لگائے ہیں۔ بڑا زبردست طریقہ آئی ایم ایف نے بھی ڈھونڈا ہوا ہے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ قریب ہی ہے، بس ایک دکھا اور صحیح۔ میں نے ایک پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ کوئی 200-250-300 لوگ مریم نواز نے ایسے رکھے ہوئے ہیں جو گلو بٹ ہے، جو گلو بٹ پروگرام چلتا ہے، اور وہ پھر اس طرح کے کاموں کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کہیں پہ پولیس کی وردیاں پہنا کر، کہیں پہ وکیلوں کی وردیاں پہنا کر، کہیں پہ گلو بٹ پروگرام کر کے، کہیں پہ گاڑیاں توڑ کے۔ تو کل بھی آپ نے دیکھا لطیف کھوسا بیچارہ بڑی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ جس طرح پرویز الہی کو اٹھا کے لے گئے۔ ان کا پروگرام نہیں ہے کہ یہ جو بڑے بڑے چند لیڈر ہیں ان کو چھوڑنے کا۔ اگر میرے سے پوچھے تو ان کا بس نہیں چڑھ رہا، یہ زندہ ہی نہیں چھوڑنا چاہتے ان لوگوں کو، لیکن پرابلم اس وقت عوام بنی ہوئی ہے۔ عوام کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ان کو گھبراہٹ ہے کہ لوگ پھر زیادہ ہی، ایک طرف تو بھوک افلاس غربت چل رہی ہے، دوسری طرف یہ اگر ان میں سے کسی کو نقصان پہنچ گیا تو اور مسائل نہ پیدا ہوں۔ اب ایک بڑی اہم بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو یہ راستے سے ہٹائیں گے۔ کس طرح ہٹاتے ہیں؟ آپ کے علم میں ارشد شریف کو غائب کر دیا، بعد میں پتہ چلا اس کا، جس طرح بھی پتہ چلا کہ موت کی اطلاع مل گئی، پھر عمران ریاض غائب ہے، پھر دوسرے صحافی ڈر گئے اور 2-4 کو پکڑ کے اندر لے جا کے مارا مورا، پھر ان کو بھی چھوڑ دیا کہ آ کے باہر یہ لوگ ذرا بتائیں کہ جناب ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور اب جتنے بھی میڈیا آپ دیکھتے ہیں وہ خوف میں مبتلا ہے، پہلے ہی سچ نہیں بولتے تھے، اب تو بالکل ہی اللہ حافظ ہے۔ تو جناب یہ جو حالات اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں یہ بڑے ہی خطرناک ہے، مگر کمپنی کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتی کہ حالات ٹھیک ہوں۔ اب ججوں کا اور جرنیلوں کا اگر آپ سیدھا میں بتا دیتا ہوں کہ میچ پڑ گیا، مگر جرنیلوں کے پاس طاقت ہے، ججوں کے پاس طاقت اس لیے نہیں ہے
کہ یہ بکاؤ مال ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے قمر جاوید باجوہ کے پاس دولت کہاں سے آئی، وہ بھی بکاؤ ہے۔ اب طاقت جن کے پاس ہے، ظاہر ہے انہوں نے ججوں کے پاس طاقت ہے مگر ان کے فیصلے کو مانتا ہی نہیں۔ جب آپ نے اپنی عدالتوں کا وقار ہی نہیں بنایا، اپنی عدالتوں کی حالت ہی یہ کر دی کہ اگر کوئی مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو نہ سے، جس کے مطلب کا فیصلہ ہو وہ مان لیتا تھا، جو نہیں تھا وہ سپریم کورٹ کے سامنے آ کے گالیاں بھی نکال کے چلے جاتے تھے۔ عدالتیں بے بس کی گئی، عدالتوں کے فیصلے کو ایسے ہی ہے جیسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ پیسہ خرچہ مرچہ، یہ پروٹوکول جا رہے ہیں عدالتوں میں آ کے فیصلے کریں گے، میرا خیال ہے کہ فضول ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے۔ ضرورت نہیں اب ہمارے ملک میں عدالتوں کی میرا خیال ہے کہ کافی دیر سے ضرورت نہیں تھی۔ اگر میرے سے پوچھے تو جب سے پاکستان بنا اس وقت سے عدالتوں کی حالت آہستہ آہستہ کر دی گئی کہ یہاں پہ جو فیصلے ہو رہے تھے وہ عدل کے مطابق نہیں ہوتے۔ آج ان عدالتوں کی اوقات، ان عدالتوں کی حیثیت آپ سب کے سامنے، کس طرح ان کے فیصلوں کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ جب لوگ اپنی عزت کروانی خود اس طرح کی حرکتیں کر کے لوگوں کو موقع دے کہ ہماری عزت نہ کریں تو اسی طرح کے پھر رزلٹ آتے ہیں۔ اب ایک چیز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قانون قدرت ہے کہ جس کام کے لیے آپ کو مقرر کیا گیا ہو آپ وہ کرتے نہیں ہیں، عدل کے ساتھ نہیں کرتے، انصاف کے ساتھ نہیں کرتے، لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ پاکستان میں بیمار ہو جائے یا کسی کے اوپر کوئی کیس ہو جائے تو وہ غرق ہو جاتا ہے میرے الفاظ میں، کیونکہ وہ یا عدالت میں آپ کو ملے گا یا وہ کچہری وہ کیا نا ہاسپٹل میں ملے گا، کبھی وہ نرس کو پیسے دے رہا ہوگا، کبھی وہ چپراسی کو دے رہا ہوگا عدالت میں، کبھی چپراسی کو دے رہا ہوگا، کبھی پولیس والے کو دے رہا ہوگا، بڑا غرق ہو گیا، جائیداد بیچ دی، زیور بک کیا، جانور بک کے، اور یہ گاؤں کے لوگ آپ کو اکثر ہی وہاں پہ ملیں گے۔ تو جناب ہماری عدالتوں نے بالکل ہی کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا کہ ان پر فخر کیا جائے۔ 130 نمبر پہ آئی یہ عدالتیں، اور ہماری فوج تو 6ویں نمبر پہ ہے، ظاہر ہے تو عدالتیں 130 نمبر پہ، تو کون جیتے گا آپ کو بھی پتہ ہی ہے۔ لیکن اللہ رحم کرے کبھی جنگ نہ بھی انڈیا کے ساتھ ہو جائے ہماری، کیونکہ جس طرح عدالتوں کا پتہ چل گیا کہ یہ 130 نمبر پہ آ رہی ہیں، بعد میں کوئی نئے رزلٹ نہ آ جائے سامنے، اس لیے میں نے ویسے ہی یہ بات آپ کو بتا دی۔ پرویز الہی کو یہ کوشش کریں گے کہ ہو سکتا ہے پرویز الہی کو بھی قربانی دینی پڑے، جان کی قربانی بھی ہو سکتی، جیل ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں سے اگر وہ آپ کو وہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں بعد میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ عمران ریاض کو اٹھایا جن لوگوں نے، پہلے پتہ چلا تھا کہ پولیس نے اٹھایا، بعد میں پتہ چلا پتہ نہیں کون اٹھا کے لے گیا، آج تک اس کا پتہ ہی نہیں۔ تو جناب جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے خیال میں آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے سری لنکا سے خطرناک حالات بن جائیں گے، کیونکہ عمران خان پرویز الہی سے سب سے ضروری ہے پیٹ پوجا، لوگوں کے بل، کھانا پینا، اور جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح پاکستان کے حالات ہیں اور کس طرح لوگ تکلیف سے زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج ایک پروگرام ابھی آ رہا آپ کی آواز، وہ مس نہ کیجیے گا، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ملتے ہیں بریک کے بعد۔